اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 162۔ یہ بدبخت ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی جن لوگوں نے حق کو چھپایا یا دوسروں کے کتمان حق کی وجہ سے، یعنی حق کو چھپانے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، خود سوچا سمجھا نہیں، مرتے دم تک کافر رہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ واپس دنیا میں جائیں اور اپنی گمراہی کا ازالہ کر کے آئیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہی معذرت کر لیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، عاصی غنیمت ہیں یہ تیری زندگی کے لمحے، گناہگار آدمی تیری زندگی کے لمحے یہ غنیمت ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے لمحات سونا چاندی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اس میں مسلمان محنت کر کے اللہ رب العزت کے ہاں قرب کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کر سکتا ہے۔ فاسق و فاجر کافر منافق سچی پکی توبہ کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو برباد کر دیا اور ادھر سے موت نے آ لیا تو پھر یہ مہلت ختم ہو جائے گی، اور اس وقت سوائے ہاتھ ملنے کے، افسوس کرنے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو بنانا، اللہ سے تعلق بنانا، یہ بہترین سرمایہ ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کی مجبوری ہے۔ ہمارے ذمہ یہ کام ہے، مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پہچان کر دنیا سے جانا، اللہ کو منا کر دنیا سے جانا۔ اگر اس کے بغیر چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو ہمیشہ کی جہنم کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اپنی بھی فکر کریں اور پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کریں۔ ایک آدمی بھی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، جہاں سے کبھی بھی واپسی نہیں ہوگی۔ آدمی لاکھوں سال روئے گا، لاکھوں سال منتیں کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا اور اللہ کے بارے میں نئے نئے الفاظ بولے گا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے قبول فرما، مجھے ہدایت دے، لیکن وہاں کوئی بات کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ جو جہنم میں چلا گیا، کافروں کے لیے تو سفارش بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے سفارش ہے، کافروں کے لیے تو سفارش بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، دنیا میں آدمی آرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی آسائشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ زندگی بھی تھوڑی سی ہے، لیکن پھر بھی دن رات محنت کر کے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور پھر آگے ہوگا کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا اگر کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اپنی بھی فکر کریں اور دوسرے مسلمانوں کی بھی فکر کریں، پوری انسانیت کی فکر کریں، ان کے بارے میں سوچیں کہ ایک آدمی اگر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا کبھی عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، کیا بنے گا اس کا؟ ہم کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کسی جانور کو بھی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کریں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، ہم اس کے بارے میں فکر کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، اللہ آپ سے اور زیادہ خوش ہوں گے۔ جو امت کی ہدایت کے لیے دعا کرے گا اللہ اس سے اور زیادہ خوش ہوتے چلے جائے۔ اور نبی بھی نہیں آنا، اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے ذمے ہیں اپنی فکر کرنا، گھر والوں کی فکر کرنا، محلے والوں کی فکر کرنا، علاقے والوں کی فکر کرنا، پوری انسانیت کی فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔